یہ جو آپ کی اسکرین پر اس وقت امریکی فوجی آ رہے ہیں، امریکہ نے بڑی کوشش کی ان کو چھپانے کی، لیکن آفٹر آل ان کے اتنے فوجی مر چکے ہیں، اتنے زیادہ فوجی مر چکے ہیں کہ اب ان کو بتانا پڑا کہ جی ہمارے یہ 2 فوجی اس وقت مارے گئے ہیں۔ یہ ایک ہے ایزابیلا اور دوسرا ہے ٹیلر جیمز۔ یہ دونوں مارے گئے ہیں، اور آپ یہ سوچیں کہ ایزابیلا کی ایج صرف 19 سال تھی اور ٹیلر جیمز کی ایج 25 سال تھی۔ اب جیسے یہ تصاویر سامنے آئی ہیں، امریکہ کے اندر کوہرام مچا ہوا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کے فوجی مارے گئے اور یہ صرف اتنے مارے گئے، مارے بہت زیادہ گئے ہیں، بہت سارے زخمی ہیں، بہت سارے رابطہ نہیں۔ سوچیں، آپ اندازہ کریں کہ اب ان کے گھر والوں کے ساتھ کیا بیت رہی ہے کہ ان کے فوجی ایران کے میزائل میں، ایران کے حملوں میں مارے گئے ہیں جو اسرائیل کی جنگ لڑے تھے۔ آلریڈی امریکہ کے اندر شدید غصہ پایا جاتا ہے اسرائیل کے خلاف، شدید جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، اتنا غصہ پایا جاتا ہے۔ اور اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ اسرائیل کے لیے ہمارے فوجی مارے گئے ہیں۔ آپ یہ سوچیں کہ خالی یہ خبر نہیں ہے کہ ان کے فوجی مارے گئے، وہاں پر تو شدید غصہ ہے فوج کی فیملی کو، اور وہ بھی تب جب آپ سوچیں آج ایران نے اعلان کر دیا ہے کہ فوجیوں کے گھر والوں کو کہا ہے کہ آپ اپنے بچوں کو بلا لیں، ہم ان کو ماریں گے۔ آپ سوچیں، پتہ یہ چلا ہے کہ امریکہ کا جو ریزرو میں ایمرجنسی میں جو تیل تھا وہ 43% کم ہو گیا۔ یعنی اس وقت جو اگر مثال کے طور پر امریکہ کے پاس جو ریزرو میں ایمرجنسی میں وار کی سچویشن ہو یا کچھ ہو، تیل پڑا ہوا ہے، وہ صرف 57% رہ گیا ہے۔ یعنی 43% تیل آپ یہ سوچیں کہ اس وقت ختم ہو چکا ہوا ہے۔ اور آپ یہ سوچیں کہ اس ساری صورتحال کے اندر ان کے پاس کتنا خطرناک معاملہ آ گیا ہے کہ کیپیسٹی ان کی ختم ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ اب ہوا دیکھیے پروڈکشن تو ہو رہی ہے لیکن بہت ساری، امریکہ 100% اپنا تیل استعمال نہیں کرتا، امریکہ 80% تقریباً اپنا تیل لیتا ہے، 80 to 85%، باقی وہ رشیا سے بھی لیتا ہے، مڈل ایسٹ سے لیتا ہے۔ اب تیل آ نہیں پا رہا اور یہ پوری دنیا کو تیل بھی دیتا ہے۔ اس صورتحال کے اندر اب مسئلہ یہاں پر یہ پیدا ہوا ہے کہ امریکہ کے لیے چیلنج بن گیا ہے یہ سارا کے سارا معاملہ۔ اور دوسری صورتحال یہ ہے، دیکھیے انہوں نے کام یہ کیا کہ ایران کے ریال کو گرانے کی کوشش کی۔ ایران کا ریال اس وقت بری طرح گرا ہے۔ ریسنٹلی جب خبر یہ آئی کہ ایرانی ریال کی قیمت اوپر جا رہی ہے، کہ جب پتہ یہ چلا کہ جو ڈیل ہو گئی ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس وقت تو ایرانی ریال کی قیمت نے اوپر ہی جانا تھا، اور کیا ہونا تھا۔ لیکن اب جو صورتحال پیدا ہو رہی اس میں پتہ یہ چلا ہے کہ سارے کے سارے معاملات اس وقت خراب ہو چکے ہیں، اور سچویشن کافی زیادہ اس وقت امریکہ کی خراب ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے اس وقت جب یہ پتہ چلا ڈیل کینسل ہوگی تو ایرانی کرنسی پر سب سے زیادہ اثر پڑنا تھا، اور وہ پڑا ہے۔ اور یہ وہ بیسیکلی صورتحال ہے جس نے امریکہ کو کافی زیادہ اس وقت پریشان کیے رکھا ہے۔ دیکھیں امریکہ کے لیے یہ چیلنج بہت زیادہ خطرناک ہے، بہت زیادہ خطرناک ہے کہ ان کے فوجی مارے جا رہے ہیں، بڑی تعداد کے اندر ان کے فوجی مارے جا رہے ہیں۔ اور ان کو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آج ایران نے اعلان کر دیا ہے کہ امریکی افواج کی میزبانی کرنے والے ممالک، یعنی اڈے دینے والے، ان کو تیار رہنا چاہیے کہ ہم بڑا شدید رد عمل دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اس صورتحال میں یاد رکھیے گا جو ہمارے لوگوں کو آپ نے مارا ہے نا، اس کا ہم بدلہ لیں گے، اور یہ بات آپ ذہن میں رکھیے گا۔ انہوں نے کہا اب وہ پالیسی ختم ہوگی کہ آپ مذاکرات بھی ساتھ ساتھ کرتے رہے اور جنگ بھی کرتے رہے، ہم نے ویسے ہی MOU ختم کر دیا ہوا ہے۔ دیکھیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایران کے وزیر داخلہ پاکستان پہنچے ہیں، اور سب سے بڑا مسئلہ یہ پیدا ہو رہا ہے کہ پاکستان بھی کوشش کر رہا ہے، قطر بھی کوشش کر رہا ہے، یار یہ کسی طرح یہ جنگ نہ ہو، یہ معاملہ کسی نہ کسی طرح کسی سائڈ پر لگ جائے، یہ جنگ والا سین نہ ہو، ورنہ یہ بہت زیادہ تباہی ہو جائے گی اور یہ سب کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی، اور اس میں بچنا کسی نے نہیں ہے۔ یہ بیسیکلی جو سچویشن ہے یہ کافی زیادہ امریکہ کے لیے بھی پریشان ہے، باقی طاقتوں کے لیے بھی پریشان ہے۔ وہ سارے کوشش کر رہے ہیں کہ اس سے پہلے کہ ہم سب ایک بڑی نہ ختم ہونے والی جنگ میں کود پڑے، کچھ نہ کچھ کر لیں، ورنہ شاید ہو سکتا ہے کہ کسی کا کچھ بھی نہ بچے، کیونکہ اب جو صورتحال اگر گئی آؤٹ آف کنٹرول ہوئی تو پھر سب جائیں گے۔ یہ آپ ذہن میں رکھ لیں، یہ جو سچویشن ہے یہ سب سے خطرناک سچویشن میں سے ایک ہوتی ہے، کہ جہاں پر اب آپ کو لگے گا کہ بس ٹھیک ہے اب گیا تو پھر سب گیا، پھر اس کے بعد پھر کوئی بچنے والی صورتحال ہو سکتا ہے کسی کو بھی نظر نہ آئے۔ سارے اس کو کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح یہ جنگ نہ ہو، اس جنگ کو روک لیا جائے، لیکن بس کیا کہہ سکتے ہیں کہ جنگ کسی نہ کسی طرح رکتی ہوئی نظر بھی نہیں آ پا رہی،
اور یہی وہ اصل میں صورتحال ہے جو سب کو لٹرلی اس وقت پریشان کر کے اس نے رکھا ہوا ہے۔ اب آنے والے وقت میں آپ یہ سوچ لیں کہ اب کیا ہو سکتا ہے۔ اب یعنی ایک وہ سینیریو آ چکا ہوا ہے کہ جس میں سارے ہی تباہی کی طرف جا رہے ہیں اور کسی کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کہاں پر رکیں گے۔ دیکھیے، ایران نے امریکہ کو تو وارن کیا ہے، ایران نے جو میڈیشن کروانے والے ممالک ہیں ان کو بھی وارن کر دیا ہے اور ان کو بھی کہا ہے کہ ہم نے اب امریکہ کے اڈوں کو زندہ سلامت نہیں چھوڑنا۔ امریکہ نے دیکھیے کیا کیا ہے، اب ایران کے خلاف کارروائی میں اب اضافہ ہونے جا رہا ہے۔ ایک طرف امریکہ نے ان کو کہا ہے کہ آپ 10 دن کی جنگ بندی کسی وجہ سے کر دیں، اب امریکہ مزید جنگی طیارے بھیج رہا ہے۔ اب آپ یہ سوچیں کہ یورپ میں جو موجود ان کے F-16 اور F-35 طیارے تھے اب وہ روانہ کر ہے۔ اب آپ بتائیں کہ جب ایسی صورتحال ہوتی ہے، ساتھ ساتھ آپ جو یہ کام کرنے والے ممالک ہیں یا جو پیچھے بیک اینڈ پر رہ کر ساری بات ڈیل فائنلائز کرنے والے ممالک، ایک طرف آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ ڈیل کروائیں، دوسری طرف آپ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں کہ نہیں جی یہ سارے کا سارا معاملہ فائنل ہو جائے، کلیئر ہو جائے، دیکھیں گے ہم کیا بنتا ہے۔ تو بات بتائیے پھر ایسی صورتحال میں کوئی کیا کرے گا؟ اب امریکہ کو کسی ایک سائڈ پر کھڑا ہونا پڑے گا۔ اگر آپ کسی ایک سائڈ پر کھڑے نہیں ہوتے تو آپ کے ہاتھ سے گیم نکل گئی ہے، یہ آپ ذہن میں رکھ لیں۔ پھر آپ اگر یہ سوچتے رہ جائیں گے کہ نہیں سچویشن کنٹرول میں آ جائے گی، ہم کسی نہ کسی طرح اس کو مینج کر لیں گے، ایسا پھر نہیں ہونے والا ہے، یہ آپ ذہن میں رکھ لیں۔ پھر سب کے سب تباہی کی طرف جائیں گے اور شاید ہو سکتا ہے پھر اس دفعہ کوئی بچے نہ۔ یہ سچویشن ہی بڑی کلیئر ہے۔ ایران نے آپ یہ سوچیے امریکہ کو کہا کہ جو آپ کو 14 پوائنٹس ہم نے دیے نا، اس میں ایک پوائنٹ بھی ایسا نہیں ہے جس پر اب ہم آپ کو رعایت دیں گے۔ اب وہ دن چلے گئے جب رعایت ہوتی تھی آپ کے ساتھ، اب آپ کو کسی طرح کی کوئی رعایت نہیں ملے گی، وہ دن چلے گئے۔ اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ رعایت کرنے کے معاملات کو کس طرح دیکھا جاتا ہے۔ اب آپ یہ سوچے ہیں کہ امریکہ نے کہا کہ جو سائن کیے ہیں شکیں ان میں آپ کچھ تبدیلی کریں، اور انہوں نے کہا جی کسی طرح کی کوئی رعایت نہیں کریں گے۔ اب اس کے بعد ایران کے اسپیکر نے کہا ہے کہ امریکہ کی آپ کیا بات کرتے ہیں، امریکہ امن کی بات کرتا ہے، خطے میں مسلسل فوجی سامان بھیج رہا ہے، ہم اس کو کیا سمجھے، ہم ان کو کوئی رعایت دے دیں؟ وہ جنگ کے لیے ایک بڑی تباہی کا سامان تیار کر رہے ہیں۔ آپ لوگ دنیا اصل میں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کہہ رہی ہے کہ آپ جنگ نہ کریں، ہم جنگ نہ کریں۔ ہم اس ساری صورتحال میں جو تباہی اس وقت فیس کر رہے ہیں، آپ میں سے کون کر رہا ہے؟ تو وہ کلیئرلی ان کو کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں آپ لوگ اور ہم لوگ سارے کے سارے تباہ ہو جائیں گے اگر ہم نے اس سچویشن کو نہ ٹھیک سے سمجھا۔ اب امریکہ کے لیے سوچئے کتنا بڑا چیلنج بنا ہوا ہے اس ساری صورتحال کا، کہ امریکہ کو بھی دنیا واچ کر رہی ہے، ان کو بھی واچ کر رہی ہے، اور حالات ایسے لگ رہے ہیں کہ سب کے سب آؤٹ آف کنٹرول ہونے جا رہے ہیں، کسی کے پاس اب کچھ نہیں بچ رہا۔ اب آپ بتائیں کہ ایسی صورتحال میں امریکہ کیا کرے گا، یعنی پھر اس کے ساتھ کیا معاملہ ہو سکتا ہے، کیا ایسی صورتحال ہو سکتی ہے کہ امریکہ اس پوزیشن میں واپس آ جائے کہ جہاں پر اس کو لگے کہ نہیں میں تو معاملات کو بہتر کر لوں گا۔ دیکھیے آپ فوج بھیج رہے ہیں، آپ روانہ کر رہے ہیں، سب کچھ آپ کے فوجی مارے جا رہے ہیں، اس کے باوجود آپ دنیا کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں میں تو یہ چاہ رہا ہوں کہ کوئی شک بہتر ہو جائے، کچھ حالات بہتر ہو جائے۔ یہ لگ رہا ہے بڑا لمبا پلان لے کر چلیں، اور امریکہ کو شاید اب اس بات کی پرواہ بھی نہیں ہے کہ جنگ ہوتی ہے ہو جائے، بربادی ہوتی ہے ہو جائے، ان کو اب قطعاً کوئی کسی بات کی پرواہ نہیں ہے۔ لگ ایسے رہا ہے کہ اب یہ سارا معاملہ اسی طرف آ چلا ہے کہ ان کو اب کوئی پرواہ نہیں ہے، کسی طرح کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اور یہی شاید وہ سچویشن ہے کہ ان میں سے کوئی بھی اس پورے کے پورے کھیل کو سمجھنے کے لیے اس وقت تیار نہیں ہے۔ اب آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس صورتحال میں کون کیا کر سکتا ہے، کیا معاملہ ہو سکتا ہے، اور یہی اصل میں وہ سچویشن ہے جو امریکہ کے لیے ایک چیلنج بنا ہوا تھا اور اب وہ چیلنج آپ یہ سوچیں کہ اس لیول پر آ گیا ہے کہ جہاں امریکہ کو کوئی سچویشن، کوئی صورتحال سمجھ نہیں آ رہی، کوئی اس کا معاملہ کلیئر نہیں ہے، اور یہی وہ وجہ ہے کہ امریکہ کو یہی بات ہضم نہیں ہو پا رہی کہ آنے والے وقت میں اس کے ساتھ کیا معاملہ ہو سکتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ امریکہ کے پاس کتنا آسرا رہ گیا ہے، کیا صورتحال باقی رہ گئی ہے، لیکن جو بھی معاملہ ہوگا امریکہ کا، اس میں ایک بات بالکل لٹرلی طے ہے کہ اب یہ جنگ شاید رکتی ہوئی ہمیں کبھی بھی نظر نہ آئے، اور یہ جنگ رکنی بھی نہیں ہے، یہ بھی ایک ریالٹی ہے، یہ جنگ اب نہیں رکنی۔ اگر یہ جنگ رک جاتی تو پھر صورتحال بالکل الگ ہوتی، لیکن اب شاید یہ معاملہ سب کے کنٹرول سے باہر ہونے والا ہے، یہ آپ ذہن میں رکھیے۔ اب سب کے کنٹرول سے معاملہ باہر ہو رہا ہے، اور اب کسی کے پاس
कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है कि वो इस जंग को रोक सके या इसराइल को रोक सके। तो शायद हो सकता है कि हम सब तबाही के लिए जो तैयारी कर रहे थे, अब शायद उसका वक्त आन चढ़ा है, और कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है कि जिसमें किसी की कोई बचत होती नजर आ जाए। तो अमेरिका के अड्डे भी तबाह होंगे, खित्ता भी तबाह होगा, अंधेरे में डूबेगा, पानी जाएगा, सारी चीजें होंगी। तो बताएं फिर बाकी क्या रह जाएगा।